اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ بیٹوں کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، اور یہ 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے چوتھے صاحبزادے حضرت طیب اور 5ویں حضرت طاہر تھے، واللہ عالم۔ بیٹیوں کی تعداد پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے جن کا نام تھا ابراہیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور صرف 2 سال کی عمر پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے۔ انہی کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ یہ مکہ میں پیدا ہو کر وہاں پر ہی وفات پاتے ہیں، جبکہ آپ کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ کہ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور صرف 1 سال 6 ماہ 8 دن تک زندہ رہے، اور طیب شہر کے اندر وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد ہیں، جو کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، جب حضرت ابو رافع نے حاضر ہو کر ولادت کی خوشخبری دی، تو اس بشارت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ایک غلام تحفے کے طور پر دیا۔ 7ویں روز اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کرائے، سر کے بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، ان کے بال زمین میں دفن کیے اور ان کا نام رکھا ابراہیم، اور تقریباً 16 ماہ زندہ رہ کر صرف 10 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اللہ نے آپ کو بیٹے جیسی نعمت دے کر پھر یہ نعمت واپس لے لی۔ یہ بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت تھی، کیونکہ عرب میں زیادہ سے زیادہ بیٹے لوگوں کے اندر روپ اور طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے، جبکہ صرف بیٹیاں ہونے کا مطلب تھا کہ عرب کے لوگ اس شخص کو مردانہ طور پر کمزور یا نامرد تصور کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان سب لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے آپ کو کئی بار بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، مگر یہ طے تھا کہ آپ کی نسلیں ان بیٹوں سے آگے نہیں بڑھیں گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آج کے کمزور عقیدہ کہ مسلمان آپ کی اولادوں کو بھی سجدہ کر رہے ہوتے، جو کہ قبروں پر جا کر آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی اولاد کو گمراہ مسلمانوں سے بچانے کے لیے تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا، یعنی کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ اگر آپ پڑھ لکھ سکتے تو عرب کے لوگ کسی بھی صورت قرآن کریم کو تسلیم ہی نہ کرتے، بلکہ وہ کہتے کہ یہ محمد نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ کوئی اللہ کی علمی کتاب نہیں۔ لیکن ان سب لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے اللہ نے اپنی مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنیاوی معاملات سے دور رکھا، تاکہ آپ کو آخری نبی اور آپ کے معجز قرآن کریم کو سچا ثابت کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، کیونکہ اہل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ اہل تشیع صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق آپ کی پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئی، ان کا نکاح عبد المناف سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی خالہ تھیں۔ حضرت زینب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے حبار کے نیزے سے زخمی ہوئی تھیں۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کا وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا، جو کہ ان کی وفات کی وجہ بنا۔ حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، اور یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔
یہ حضرت زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا، اور اب ان کی رخصتی ہونا باقی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور اعلان نبوت کا حکم ہوا، تو قرآن پاک کے اندر ابو لہب کو لے کر بہت سخت الفاظ آئے۔ اللہ نے ان کو بہت سخت الفاظ کے اندر وہی سنائی کہ تیری بربادی آن پہنچی کہ تو نے سچ کو پہچان کر بھی اس کا انکار کیا۔ لیکن ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرو گے تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باغ کے حکم کی تعمیل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور ساتھ ہی رخصت بھی کر دیا۔ 2 ہجری جب غزوہ بدر کا سال تھا تو حضرت رقیہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ جب آپ اور صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان غنی بھی تیار ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی ذمہ داری کے لیے مدینہ کے اندر رک جائیں، یہ بھی آپ کے لیے غزوہ بدر میں شرکت کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے اندر شریک تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ کفن و دفن کی تیاری کی گئی، یہ تمام کام حضرت عثمان نے سر انجام دیے۔ چند دن کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو جنت البقیع میں حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ 6 سال تک حضرت عثمان کے نکاح میں رہنے کے بعد 9 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام کلثوم کے دفن کے موقع پر قبر کے پاس موجود تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے اور آپ بہت ہی دکھی تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 41 سال تھی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پیدائش جس زمانے کے اندر ہوئی وہ اس وقت قریش مکہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار کے اندر حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ ماہ رجب 2 ہجری کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور نکاح کے وقت ان کی عمر تقریباً 21 سال یا 24 سال تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 15 سال یا پھر 18 سال کے قریب تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 اولادیں عطا فرمائی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت محسن۔ حضرت محسن بچپن کے دن ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، جبکہ صرف آپ کے ایک بیٹے بچ گئے، ان کا نام تھا زین العابدین، اور صرف انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی نسل آگے بڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس روتی ہوئی آئیں تو آپ نے اپنے پاس بلا کر کان میں کچھ کہا، وہ مزید رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایسا کیا کہا تھا جو پہلے آپ رونے لگیں اور اس کے بعد مسکرانے لگیں، آپ نے فرمایا پہلی بار مجھے یہ کہا گیا تھا کہ فاطمہ آج رات کو میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس پر میں رونے لگی اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرو گی، تو میں مسکرانے لگی اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 6 ماہ کے بعد صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئیں اور 3 رمضان 11 ہجری کو منگل کی رات 28 یا 29 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، آگے شیئر کریں اور ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔